بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 8 جیوگرافک اردو میڈیم چیپٹر 4 صنعت کاری بین الاقوامی تجارت۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے شارٹ کوسچن MCQs کیے تھے، اس ویڈیو میں ہم لانگ کوسچن کے سوالات کے جوابات کریں گے۔ ہم سب سے پہلا ہمارا سوال ہے، پاکستان کی ترقی میں کپڑے کی صنعت کے کردار کی وضاحت کریں۔ پیج نمبر 46 پر چلتے ہیں۔ ٹیکسٹائل کی صنعت یعنی پاکستان میں کپڑے کی صنعت۔ ٹیکسٹائل کی صنعت پاکستان کی سب سے اہم اور بڑے پیمانے کی صنعت ہے۔ ملک بھر میں 500 سے زیادہ سوتی کپڑے کے کارخانے ہیں۔ پاکستان میں بہترین اقسام کی کپاس پیدا ہوتی ہے۔ پنجاب اور سندھ میں خام کپاس کی دستیابی کے باعث ٹیکسٹائل کی صنعت پاکستان کی اہم ترین صنعت بن چکی ہے۔ پاکستان میں مینوفیکچرنگ کی صنعت میں سب سے اہم کپڑے کی صنعت ہے۔ ملک کی صنعتی افرادی قوت کا نصف کپڑے کی صنعت سے وابستہ ہے اور مجموعی برآمدات کا تقریباً 40% حصہ بھی اسی صنعت پر آتا ہے، جن میں انسلہ کپڑا، تیار شدہ کپڑا، دھاگا، خام، روئی، کنوز اور ٹینٹ وغیرہ شامل ہیں۔ کپاس زیادہ تر پنجاب اور سندھ میں کاشت کی جاتی ہے۔ کپاس بہترین کاشت کے لیے زرخیز ترین زمین کو بھی کھاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تیار شدہ روئی دراصل 2 سے 5 سینٹی میٹر کی روئی کے ریشوں پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر ایک ریشہ بیج سے منسلک ہوتا ہے۔ کپاس کی چنائی کے بعد اسے مندرجہ ذیل مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ ایک مشین جن کے ذریعے سے ریشوں سے بیج کو الگ کیا جاتا ہے، ان بیجوں کو نچوڑ کر تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران بچ جانے والی باقیات جانوروں کی خوراک کھاد کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ الجھے ہوئے کپاس کے ریشوں کو کنگھی نما مشین کارڈنگ مشین سے گزار کر سیدھا کیا جاتا ہے۔ ان سیدھے ریشوں کو ایک ڈرائنگ مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جو انہیں پنسل کے سائز کے برابر ایسی نرم کپاس کے نوالیوں میں تبدیل کر دیتی ہیں جن میں کوئی موڑ یا خم نہیں ہوتا۔ اس سب کے بعد انہیں ایک اسپننگ مشین سے یوں گزارا جاتا ہے کہ تمام ریشے مل کر دھاگے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس دھاگے سے کپڑے کے تھان، تولیے، چادر، کنوز وغیرہ بنانے والی مشین سے تیار کیے جاتے ہیں۔ انہیں دیگر ممالک کو برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ کپاس کے اس تمام عمل کو پاکستان بھر میں سر انجام دیا جاتا ہے، لیکن اہم ترین علاقوں میں کراچی بلا شبہ سب سے بڑا، حیدرآباد، فیصل آباد شامل ہیں۔ بہت سے چھوٹے قصبوں میں آس پاس کے علاقوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کپاس اور کپڑے کی پیداوار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں کپڑے کے مختلف اقسام میں سوتی دھاگا، تیار شدہ کپڑے، بستر کی چادریں، بنے ہوئے لباس، تولیے وغیرہ تیار ہوتے ہیں۔ اس صنعت میں بہت زیادہ برآمدی صلاحیت ہے اور پاکستان کی کل برآمدات میں اس کا 60% کے لگ بھگ ہے۔ لاہور، کراچی اور فیصل آباد اس کے اہم مراکز ہیں۔ ہمارا نیکسٹ لانگ کوسچن، سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری ترقی میں کس طرح مددگار ہوتی ہے۔ پیج نمبر 53 پر چلتے ہیں۔ صنعتی ترقی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کردار۔ معاشی بہتری کے لیے بہت سے ممالک پاکستان کو مالی اور فنی تعاون فراہم کرتے ہیں۔ روس نے کراچی میں فولاد کا کارخانہ، اسٹیل مل قائم کرنے کے لیے تعاون مہیا کیا۔ کینیڈا نے اس قسم کا تعاون کراچی میں جوہری توانائی کا پلانٹ لگانے کے لیے کیا۔ چین نے پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے بہت سے منصوبے شروع کیے ہیں۔ حالیہ دنوں میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کی ترقی کے باعث پاکستان نے زیادہ تر تشہیری، ابلاغی انداز، فاصلاتی تعلیم کے نظام بھی قائم کیے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں حکومتی تعاون کے باعث پاکستان کے تمام صوبوں میں صنعتی پیداوار میں خاصی بہتری آئی ہے، جس سے موجودہ دور کی مشکلات پر قابو پایا گیا ہے۔ ہم برآمدات میں اضافے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پیج نمبر 51 پر چلتے ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک معاشی ترقی کے لیے تجارتی توازن کو بہتر بنانے کے لیے برآمدات میں اضافہ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان خام مال اور تیار شدہ اشیاء کا زیادہ تر حصہ درآمد کرتا ہے۔ برآمدات میں اضافے اور زیادہ غیر ملکی زر مبادلہ کمانے کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ مندرجہ ذیل اقدامات کر کے توازن ادائیگی کو بہتر بنائے۔ قیمتی اشیاء کی برآمدات میں اضافہ کیا جائے۔ برآمدی اشیاء کے معیار کو بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق بہتر کیا جائے۔ برآمدات کے لیے مزید منڈیاں تلاش کی جائیں۔ عالمی مانگ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے تشہیری نظام میں بہتری لائی جائے۔ صحت کی صنعت کو بہتر بنایا جائے۔ پاکستان کے لیے گھریلو صنعت کی اہمیت کی وضاحت کریں۔ پیج نمبر 47 پر جاتے ہیں۔ گھریلو صنعت پاکستان کے تمام صوبوں میں مقبول ہے۔ یہ نہ صرف لوگوں کو روزگار مہیا کرتی ہے بلکہ اس میں کم لاگت خام مال اور روایتی ہنر کو استعمال کر کے مختلف اقسام کی مصنوعات بھی تیار کی جاتی ہیں۔ اس شعبے سے وابستہ صنعتیں میں دستی اوزار اور چھوٹی مشینیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ صنعتیں مقامی ضروریات کو پوری کرتی ہیں، دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے رجحان کو روکتی ہیں اور قومی آمدنی میں قابل ذکر حصہ ڈالتی ہیں۔ ان صنعتوں کا ملک سے غربت کے خاتمے میں اہم کردار ہے۔
پاکستان اور چین کے مابین دو طرفہ تجارت پر نوٹ لکھیں۔ پیج نمبر 52 پر چلتے ہیں۔ چین پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور ہمیشہ سے بہت اچھا تجارتی شراکت دار رہا ہے۔ شاہراہ قرارداد دونوں ممالک کے مابین معاشی اور فنی تعاون سے قائم کی گئی۔ پاکستان کم لاگت اشیاء کی بڑے پیمانے پر پیداوار کے حوالے سے ایک اہم منڈی بن چکا ہے۔ پاکستان چین کو چاول، مچھلی، قالین اور دیگر بہت سی چھوٹی اشیاء برآمد کرتا ہے۔ چین نے زرعی پیداوار کی بہتری کے لیے پاکستان کو فنی تعاون فراہم کیا ہے۔ حال ہی میں چین پاکستان اقتصادی راہداری معاہدہ سی پیک بہت اہم تجارتی راہداری بن گئی ہے اور یہ دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات کی بہترین مثال ہے۔ چین نے پاکستان میں جو منصوبے مکمل کیے ان میں اہم ترین ہیں گوادر بندرگاہ، چشمہ جوہری توانائی کا منصوبہ، ٹیکسلا بھاری میکینیکل کمپلیکس اور کامرا ہوا بازی کمپلیکس ہیں۔